یہ ویڈیو آپ سب کے ہوش اڑا دے گی۔ یہ ویڈیو نوجوان بچیوں کو یہ بتائے گی کہ بچیوں اسکول مت جاؤ، کالج مت جاؤ، کپڑے اتارو، بیگو پر لائیو آ جاؤ، ٹک ٹاک پر لائیو آ جاؤ۔ یہ ریئل ٹائم سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کانوں کو ہاتھ لگائیں، نسلوں کو روک لیں۔ ایک گاؤں میں ایک ماں خوشی سے جھوم رہی تھی کیونکہ اس کی بیٹی فاطمہ ٹک ٹاک پر لائیو تھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سب کا بہت شکریہ۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی آپ سب میری بیٹی کو اتنی محبت دے رہے ہیں۔ فاطمہ جو کہ ایک مشہور ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر تھی، اس نے اپنے سفر کا آغاز پاکستانی فیملی کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا کر کیا تھا۔ سٹارٹنگ ڈیز میں فاطمہ لائیو آ کر لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے والدین خوش نہیں ہیں، ہمارے درمیان اختلافات ہیں، میرے والد غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ لوگ ہماری مدد کریں۔ اس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ فاطمہ کا گاؤں چھوٹا سا ایک گھر تھا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے حالات کیا تھے۔ آج ان کے پاس ایک شاندار گھر ہے۔ ماں آج بھی لائیو تھی اور اپنی بیٹی کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ بار بار کہتی آپ سب کا بہت شکریہ، میری بیٹی کو ایک شیر تحفے میں دے دیں۔ اب یہ شیر جب 2-3 اکٹھے ہو جاتے ہیں تو لاکھوں میں رقم بن جاتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے بیگو لائیو پہ کوئی ڈائمنڈ سٹارز یا اس طرح کی جتنی بھی آن لائن اپلیکیشنز ہیں، کچھ نہ کچھ جب لڑکیاں گندی حرکتیں کرتی ہیں یا ان کو گندے قسم کے ایکٹس کرنے کو کہا جاتا ہے، اور شدید گندے اور گھٹیا قسم کے، نٹر نام کا کریکٹر جو جس طرح لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، اب تو خود یہ اکیلی بھی آ جاتی ہیں، اور تو ان کو وہ جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہیں، ٹھرکی ٹھرکولا اس قسم کے جو لوگ ہیں، وہ جو ان کو پیسوں کی فارم میں اس طرح ان کو فیورز دیتے ہیں۔ ماں نے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا بہت شکریہ، ہمارے حالات بدل گئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے ایک اہم پیغام سامنے آیا۔ ماں اپنی بیٹی کو کہتی تھی بیٹی دوپٹہ پہنو یا نہ پہنو، چشمہ لگاؤ یا نہ لگاؤ، میک اپ کرو نہ کرو، جو بھی ہے ٹک ٹاک لائیو پر خوبصورت دکھو۔ خوبصورت دکھو گے تو ٹھرکی آئیں گے، ٹھرکی آئیں گے تو تمہیں شیر ملے گا، شیر ملے گا تو ہمیں نوٹ ملیں گے، نوٹ ملیں گے تو ہماری تقدیر بدلے گی۔ جو میں نے اصطلاح متعارف کرائی ہے پاکستان میں ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹزم کی، ڈیجیٹل طوائف گیری کی۔ اور کیا ہے ڈیجیٹل طوائف گیری؟ اور کیا ہے ڈیجیٹل ہیرا منڈی؟ اور کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہے کہ اپنی گھر کی لڑکیوں کو، میں اکثر کہتا ہوں مغلوں نے جو کچھ دیکھنے کے لیے اپنے خزانے لٹا چھوڑے، آج گھروں میں بیٹھی گھر کی گھریلو لڑکیاں۔ پہلے تو چلو کسی زمانے میں کچھ بروتل ہاؤسز ہوتے تھے نا، آپ کہتے تھے جی فلانی جگہ پہ یہ ہے، فلانے شہر میں بڑے بڑے مشہور علاقے ہیں، کروڑ پکا میں، ملتان میں، لاہور میں ایک اسپیسیفک علاقے ہیں، ان علاقوں کے میں نام بھی پتہ ہے کہ جی وہاں تک یہ کام محدود ہے۔ اب تو ڈیجیٹلی ہر گھر میں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، اور ان ایپس کے ذریعے باپ کو پتا بھی نہیں ہوگا اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے اور کس طرح پیسے لے کر آ رہی ہے۔ ڈرگ کلچر پاکستانی یونیورسٹی کالجز میں عام ہو رہا ہے، اور ان کو فروغ دینے والے کلیئرلی وہ ٹک ٹاکرز ہیں جنہیں آپ نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ میں چند مشہور لوگوں میں پھر ٹر لیتا ہوں کیونکہ مجھے 4 لوگ جانتے ہیں، اور ان میں وہ حلقہ بھی شامل ہے جن کو میں نے دیکھا ہے کہ جو سو کالڈ 2-3-4 ملین پہ پہنچی ہوئی ٹک ٹاکر حضرات خواتین ہوتی ہیں، ان میں جو گندے کلچر کا شکار ہیں، وہ کس کی گود میں کیسے بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں کون سی ڈرگز چلتی ہیں اور کیا کام ہوتا ہے، یہ سب ہم دیکھ چکے۔ اگر دیکھ نہیں چکے تو ہمیں بتایا ضرور جاتا ہے کہ فلانے فلانی کے ساتھ یہ کرتا ہے، اور ہم نے یہاں ضرور دیکھ لیا موبائلوں پر۔ اٹ مینز یہ سب چیزیں عام ہو رہی ہیں، آپ کے ہاسٹلوں میں چرسیں عام ہیں، شیشے عام ہیں، کلچر برباد ہو رہا ہے، اور اس ساری بربادی کی وجہ پاکستان کا معاشی سٹیٹس ہے۔ اب ایک ماں کو اگر پتا ہو کہ اس نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور ڈاکٹر بننے کے بعد اسے 20-25 ہزار کی جاب بھی نہیں ملے گی، اور کہاں ایک شیر صاحب لاکھوں روپیہ دے دیں گے، تو وہ اپنی بیٹی کو کیا بنائے گی؟ پاکستان برباد ہو رہا ہے مورلی، کریکٹر وائز۔ یہ میں نے ایک سٹوری آپ کے سامنے ود پروف شیئر کی ہے کہ یہ اس طرح فاطمہ بی بی اور اس کی ماں یہ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستانی جو ٹھرکی ٹھرکولے مخلوقیں ہیں، ان میں وہ ایسی لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہوئے جو لائیو آتی ہیں، یہ پسند بھی ہے پاکستانیوں کو نا، جیسے عربیوں کو پسند ہے کچھ اور، وہ آپ کو پتا ہے کیا پسند ہے، وہ بھی ٹھرکولوں کو پتا ہے۔ تو جب وہ لائیو آتی ہیں تو یہ پھر ان سے گپ شپ اور ان سے گندے ایکٹ کرانے کے چکر میں ان کو یہ سب کچھ دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں ماں کا سامنے آنا اور خود لڑکی کو اس چیزوں پر قائل کرنا، اور پھر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ جیسے الفاظ، تو کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹک ٹاک لائیو یا بیگو لائیو یا واٹ ایور دا سو کالڈ ایپس آر، یہ آپ کی بچیوں کو کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ یہ ہمیں کہانی کافی ہے فاطمہ کی بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر گھر میں کس طرح غریب گھروں میں جہاں یہ ٹک ٹاک لائیو گھس گیا اور اس کے ذریعے آنے والی کمائی گھس گئی، وہاں لڑکیاں کیسے ننگی ہوں گی۔ میں درجنوں بچیوں کو ایسی جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے آفیسز میں کام کرتی تھی،
اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو باس وہاں تھوڑا بہت ہراساں کرتا ہے یا جو بھی میٹرز ہیں, انہوں نے اس ڈیجیٹل لنگ پن کو پسند کیا. انہوں نے کہا چلو یہاں تو یہی گندی باتیں ہی کرنی ہے نا نٹر ٹائپ کے کریکٹرز کے ساتھ, لیکن پیسہ بہت زیادہ ہے. ایون یہاں پیسہ, وہ جو پاکستان میں کلچر ہے ریئل ٹائم ایکسٹرا میریٹل یا انلیگل سیکس کا, جو جس کو آپ کسی بھی طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کرنے کے اتنے, جسے آپ شارٹ کا نام دیتے ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ یہ ایک شیئر پیسے دے جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں اور عام ہوتی جا رہی ہیں. اسی میں پھر دبئی اور ابو ظہبی سے بڑی آفرز اور لڑکیوں کا باہر چلے جانا, اور پھر ٹپیکل پھر اسی میں فیورز ملنا, اور سندل خٹک جیسے اور حریم شاہ جیسے کریکٹرز کا سامنے آ جانا. تو یہ وہ تباہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ یہاں ختم نہیں ہونا. ابھی بھولا ریکارڈ ٹائپ کا کریکٹر جو آپ کو گن دکھاتا ہے, کس طرح وہ وہاں لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہے, اور جب ہمارا معاشرہ یہ دیکھے گا تو معاشرہ کس گند پر جائے گا. اب میں تو جہاد کر رہا ہوں, میں تو بولوں گا, میں تو نام لے لے کر آپ لوگوں کو وارن کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس سب سے بچا لیں. یہ ایک آگ ہے, یہ بالکل آگ ہے. مطلب ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں, انہیں یہ سمجھنے لگنے لگ گیا ہے کہ سب کچھ پیسہ ہے, اور اگر اس کے لیے ننگا ہونا پڑے یا سب برباد کرنا پڑے, اس میں لڑکے بڑے انوالو ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان میں LGBTQ عام ہو رہا ہے, پاکستان میں ہم جنس پرستی پھیل رہی ہے, اینڈ دیز تھنگز آر کامن. پاکستان میں ڈاکٹر ہوں نا, میں بتاؤں گا HIV کے کیس کتنے رپورٹ ہو رہے ہیں, یا آپ کو گھر بیٹھے پتہ لگ جائے گا. جا کے صرف DG خان کے ایڈ سینٹر کا ڈیٹا لے لیں, اوقات کھل جائے گی. تو دس تھنگ از ہیپننگ, and happening to masses and happening like hell, and nobody is talking about it کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کس لیول پر ہو رہا ہے, اور یہ ننگ پن سب تباہ کر رہا ہے, اور کوئی بھی نہیں جو اس پر دھیان دے, ان کو روکے, ان کو سمجھائے. کیونکہ پاکستان کا اکنامک سٹیٹس تباہ ہو چکا ہے, لوگوں کے پاس اور کاروبار نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھڈ کو لوگ گوڈے چنگے نہیں ہوندے. تو جب بھوک افلاس ناچ رہی ہے تو لوگوں کو یہی سمجھ آئے گا کہ یہ دنیا میں ہی آخرت ہے, یہی سب کچھ ہے. آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا آج تک کہ آپ نے کس طرح ان دونوں جہانوں کو بیلنس کرنا ہے. وہ اپنا سب روز محشر تک یہاں لکھ بیٹھے ہیں, اس کے لیے پیسہ سب کچھ ہے. بھول گئے ہیں یہ جتنے ٹک ٹاکر حضرات, یہ یوٹیوبر سو کالڈ, دیز علی حیدرآبادیز, دی 1 2 3 پلے, اور یہ جتنے کریکٹرز ہیں, ڈکی, سسٹرولوجی, ساری بہنیں, یہ دے ہیو رائٹ اور لیفٹ بھول گئی ہیں. یہ بھول گئی ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے یا الٹا راستہ کیا ہے. حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے. اینڈ دس ڈیواسٹیشن, دس بربادی, دس ننگ پن, دس ڈیجیٹل طوائف گیری اور ڈیجیٹل پروسٹیٹیوٹزم ٹو ماسز will destroy you to the ultimate devastation of next level, the ultimate level of total devastation, destruction. اب آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح کنٹرول کریں گے. تھینک یو ویری مچ.